شی میل یعنی کہ خواجہ سرا۔ اتنی دکھ بھری کہانی سن کر یقیناً آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے۔ مرنے کے بعد خواجہ سرا کا اپنی ماں کو خط، جسے سن کر آپ بھی رو پڑیں گے۔ بہت ہی دردناک کہانی۔ اپنی ماں سے ایسے باتیں کی کہ آسمان تک ہل گیا۔ ماں جی، میری عمر 9-10 برس کی تھی جب ابا نے مجھے زمین پر گھسیٹتے ہوئے گھر سے بے گھر کر دیا تھا۔ میں چیخ چیخ کر تمہیں پکارتا رہا، مگر تم بے حس و حرکت سہتی رہی، سہمی ہوئی مجھے تکتی رہی۔ واحد روانی تمہارے آنسوؤں کی تھی، جو ابا کے غیظ و غضب کے آگے بھی نہیں تھمنے کو تیار نہ تھے۔ تمہارا ہر آنسو اس بات کا ثبوت تھا کہ تم ابا کے اس فعل سے بہت نالاں تھی، مگر ابا کی ہر بات پر سر تسلیم خم کرنے پر مجبور تھی۔ محلے والوں کے تانے، رشتہ داروں کے طنز اور لوگوں کی چبھتی ہوئی نگاہوں سے جب ابا بے قابو ہو جاتے تو پھر اپنے کالے چمڑے کی چپل سے میری چمڑی ادھیڑتے۔ اپنے جسم پر چپل سے بنائے گئے نقش کے لیے میں اس کال کوٹری کی جانب بھاگتا جو پورے گھر میں میری واحد پناہ گاہ بن گئی تھی۔ پٹائی کا دن جب رات میں ڈھالتا تو تم ابا سے چھپ کر دبے پاؤں آتی، مجھے سینے سے لگاتی، اپنے دوپٹے سے میرے زخموں کی ٹکور کرتی، میرا سر اپنی گود میں لیے گھنٹوں میرے پاس بیٹھی رہتی۔ مجھے چپ کراتے کراتے تمہاری اپنی سسکیاں بن جاتی۔ آہوں اور سسکیوں کی گونج کے علاوہ اس کال کوٹری میں کچھ سنائی نہ دیتا۔ ہم دونوں آنسوؤں کی زبان میں بات کرتے۔ میرے آنسوؤں میں ان گنت سوال ہوتے کہ آخر کیوں ابا کی نفرت کی خاص عنایت مجھ پر ہی ہے؟ آخر کیوں گھر میں مہمانوں کے آتے ہی اسٹور کے تنگ و تاریک کمرے میں گھر کے ہر فالتو سامان کے ساتھ مجھے بند کر دیا جاتا ہے، اور جب تک اللہ کی رحمت ہمارے گھر سے چلی نہیں جاتی مجھے رہائی کا پروانہ کیوں نہیں دیا جاتا؟ یہ رحمت ہر بار میرے لیے زحمت کیوں بن جاتی ہے؟ مگر اماں، میرے ہر سوال کے جواب میں تم خاموشی سے میرے اوپر محبت بھری نگاہ ڈالتی اور کچھ نہ بولتی۔ بس کبھی تم میرے ماتھے کا بوسہ لیتی اور کبھی میرے ہاتھوں کو چوم کر اس بات کی گواہی دیتی کہ میں تو اپنے راجا بیٹے سے بہت پیار کرتی ہوں۔ ایک سوال کرتے کرتے میں تھک جاتا اور نیند کی آغوش میں چلا جاتا کہ آخر میرے سے ایسی کیا خطا ہوئی جو میں اپنے دوسرے بہن بھائیوں کی طرح ابا کے پیار کا حقدار نہیں رہا۔ ہاں، تمہاری گود میں سو جانے سے پہلے میں یہ دعا ضرور کرتا ہوں کہ یہ رات کبھی ختم نہ ہو، مگر صبح ہوتی اور پھر تم اس عورت کا لبادہ اوڑھ لیتی جو ابا اور معاشرے کے خوف سے مجھے پیار کرتے ہوئے ڈرتی تھی۔ جس دن ابا نے مجھے گھر سے نکالا، اس دن میرا قصور بس اتنا تھا کہ میں نے تمہاری سنگھار میز پر رکھی ہوئی لالی اپنے ہونٹ رنگ لیے تھے، تمہارا سرخ دوپٹہ سر پر رکھے، تمہارے ہاتھوں کی کنگن اپنی کلائی میں ڈالے، تمہاری ٹک ٹک کرنے والی جوتی پہن کر خوش ہو رہا تھا۔ بس یہ دیکھنے کی دیر تھی کہ ابا نے مجھ پر جوتیوں کی برسات شروع کر دی۔ میں معافی کا طلبگار رہا، مگر میری سنوائی نہ ہوئی، اور پھر گالی گلوچ کرتے ہوئے، زمین پر گھسیٹتے ہوئے، زنخواہ زنخواہ کہتے ہوئے مجھے ہمیشہ کے لیے سب گھر والوں سے دور کر دیا، مجھے گھر سے نکال دیا۔ میرے لیے ابا کے آخری الفاظ یہ تھے کہ آج سے تو ہمارے لیے مر گیا۔ یہ جملہ سنتے ہی میری ہاتھوں کی گرفت، جس نے ابا کے پیروں کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، کمزور پڑ گئی۔ میری گڑگڑاتی ہوئی زبان خاموش ہو گئی، میرے آنسو تھم گئے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ابا اپنی کہی ہوئی بات سے کبھی نہیں پھرتے، اور تم ماں ابا کے کسی بھی فیصلے کے خلاف جانے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔
تو کبھی اس نے ڈرا کر رکھا ہوا تھا۔ تم بھی میرے لیے مجبور تھی۔ اس کے بعد ابا مجھے ہمیشہ کے لیے یہاں چھوڑ گئے جہاں ایک گرو رہتا تھا۔ امجد کی جگہ میرا نام علیشہ رکھ دیا گیا۔ مجھے ناچ گانے کی تربیت دی گئی جس پر مجھ پر نظر رکھی جاتی تھی، لیکن میں جب کبھی موقع ملتا تمہاری محبت میں گرفتار اپنے گھر کی طرف دیوانہ وار بھاگتا، مگر ابا کا آخری جملہ مجھے دہلیز پار کرنے سے روک دیتا۔ دروازے کی اور سے جب تمہیں گرما گرم روٹی اتارتے دیکھتا تو میری بھوک بھی چمک جاتی، اور پھر تم اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کر میرے بہن بھائیوں کے منہ میں ڈالتی تو ہر نوالے پر میرا منہ خود بخود کھل جاتا، مگر وہ نوالے کی حسرت میں کھلا ہی رہتا۔ اس حسرت کو پورا کرنے کے لیے میں اکثر گھر کے باہر رکھی ہوئی سوکھی روٹی کو اپنے آنسوؤں میں بھگو بھگو کر کھاتا اور صبر و شکر کرتا رہتا اس اللہ کا جس نے مجھے اس طرح کا بنایا تھا۔ بعد کی عیدیں تو تنہا ہی تھیں، پر جب گھر بدر نہ ہوا تھا تب بھی عید پر جب ابا ہر ایک کے ہاتھ میں عیدی رکھتے تو میرا ہاتھ پھیلا ہی رہ جاتا۔ جب ہر بچے کی جھولی پیار اور محبت سے بھر دی جاتی تو میری جھولی خالی ہی رہ جاتی۔ جب ابا اپنا دستے شفقت سب کے سروں پر پھیرتے تو میرا سر جھکا ہی رہتا۔ میں دل ہی دل میں بہت کرتا سڑتا رہتا تھا۔ صحن میں کھڑی ابا کی سائیکل جس کو اکثر میں محلے سے گزرتے دیکھتا تو ہر بار دل میں یہ خواہش ہوتی کہ اے کاش ابا سائیکل رو کر مجھے ایک بار، صرف ایک بار سینے سے لگا دیں، مگر میری یہ خواہش ہی رہ گئی۔ گھر چھوڑنے کے عذاب کے بعد میرے اوپر ایک اور عذاب نازل ہوا جس کے کرب نے میری تو روح تک کو زخمی کر دیا۔ چند شرفا گرو کے پاس آئے اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ مجھے زبردستی بے لباس کیا گیا اور اپنی ہوس کی بھینٹ چڑھا ڈالا۔ ماں میں اتنا چھوٹا اور کمزور تھا کہ میں تکلیف کی وجہ سے اپنے ہوش ہی کھو بیٹھا تھا۔ پھر اس ہی بے ہوشی کے عالم میں مجھے گرو کے حوالے کر دیا گیا۔ پھر یہ سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ میں روز ہی اپنی ہی نظروں میں گرتا رہا، مرتا رہا، کرتا بھی کیا کہ اب میرے پاس کوئی اور دوسری پناہ گاہ نہ تھی سر چھپانے کے لیے۔ پھر اسی کام کو میرے گرو نے میرے پیشے کا نام دے دیا۔ میں گرو کے پاس سے کئی بار بھاگا، در در نوکری کی تلاش میں پھرتا رہا، مگر مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہ ہو سکا۔ ہر بار گرو کے در پر ہی پناہ ملی۔ ہمارا وجود معاشرے میں گالی سمجھا جاتا ہے۔ ہمیں تو کسی کو بد دعا بھی دینی ہو تو ہم صرف یہی کہتے ہیں کہ جا تیرے گھر بھی مجھ جیسا ہی پیدا ہو، حالانکہ ہماری رگوں میں بھی سرخ رنگ کا خون دوڑتا ہے۔ ہمیں بھی بنانے والا وہی ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ ان کے سینے میں بھی دل ہماری طرح ہی دھڑکتا ہے، تو پھر ہمیں کس بات کی سزا دی جاتی ہے؟ ہمارا آخر جرم کیا ہوتا ہے؟ شاید ہمارا جرم یہ ہوتا ہے کہ ہمارا خون سرخ ہے اور معاشرے کا خون سفید ہے۔ ماں میں ساری زندگی جینے کی چاہ میں مرتا چلا گیا۔ سفید خون رکھنے والے لوگ کبھی مذہب کی آڑ لے کر تو کبھی جسم فروشی سے انکار پر ہمارے جسموں میں گولیاں اتار دیتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، مجھے بھی گولیاں مار دی گئیں۔ جب مجھے ہوش آیا تو ڈاکٹر مجھے امید کی کرن دکھانے کی کوشش میں آہستہ آہستہ میرے کان میں سرگوشی کر رہا تھا کہ اگر تم ہمت کرو تو زندگی کی طرف لوٹ سکتے ہو۔ میں نے بہت مشکل سے اپنے ہونٹوں کو جنبش دی اور ڈاکٹر سے کہا کہ اگر میں ہمت کر کے لوٹ بھی آیا تو کیا مجھے جینے دیا جائے گا؟ کیا معاشرہ مجھے قبول کرے گا؟ جب ملک الموت میرے پاس آیا تو میں نے اس سے جینے کے لیے چند لمحوں کی درخواست کی،
نہ جانے کیوں اس بار مجھے امید تھی کہ تم دوڑی چلی آؤ گی، میرا بچہ کہتے ہوئے مجھے اپنے سینے سے لگاؤ گی، میرے سر کو اپنی گود میں رکھ کر میرے زخموں کی ٹکور کر کے مجھے اس دنیا سے رخصت کرو گی۔ لیکن موت کے فرشتے نے چند لمحوں کی مہلت بھی نہ دی۔ سنا ہے قیامت کے روز بچوں کو ماں کے حوالے سے پکارا جائے گا۔ بس ماں تم سے اتنی سی التجا ہے کہ اس دن تم مجھ سے منہ نہ پھیرنا، تمہاری محبت کا طلبگار، تمہارا اپنا بیٹا، تمہارا اپنا خون۔ خواجہ اسرا کے گھروں کا ان کے ساتھ سلوک سب سے زیادہ اہم اور اثر انداز ہوتا ہے، کیونکہ یہی پہلا دائرہ ہوتا ہے جہاں انسان محبت، تحفظ اور پہچان چاہتا ہے۔ آخر کار خواجہ اسرا بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں، گھر والوں کا ان کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے، آئیے دیکھتے ہیں۔ بچے جیسے بھی ہوں اللہ کی طرف سے امانت ہوتے ہیں۔ خواجہ اسرا ہونا کوئی گناہ نہیں بلکہ ایک قدرتی حالت ہے۔ اگر ایک اللہ اس کو اس طرح کا بنا سکتا ہے تو آپ کو کیوں نہیں؟ والدین کو اسے عیب یا شرمندگی نہ سمجھنا چاہیے بلکہ اپنے بچے کو سینے سے لگانا چاہیے، اسے بھی ویسی ہی توجہ، محبت اور عزت ملنی چاہیے جیسے باقی بہن بھائیوں کے دی جاتی ہے۔ نام، شناخت اور تعلقات میں عزت دینا ضروری ہے۔ خواجہ اسرا اکثر معاشرے کی طرف سے طعن و تشنیع کا شکار ہوتے ہیں۔ ایسے میں اگر گھر والے ان کے ساتھ کھڑے ہوں تو ان کے دل کو سکون اور طاقت ملتی ہے اور ان کی سپورٹ بڑھ جاتی ہے۔ ان کے احساسات کو سننا اور جذبات کو سمجھنا سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ اگر گھر والے ساتھ دیں تو خواجہ اسرا بھی ڈاکٹر، استاد، آرٹسٹ یا کوئی بھی باعزت پیشہ اپنا سکتے ہیں۔ دینی و اخلاقی تربیت سب کے لیے یکساں اہم ہے۔ ان کے لیے بھی انہیں گھر سے نکالنا یا رشتہ توڑ دینا ظلم ہے، لہٰذا وہ بھی آپ کے بچے ہیں، ان پر پورا دھیان دیں، ان کو عزت سے جینے کا حق دیں۔ اگر وہ ہنر سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی مدد کریں۔ گھر والوں کو کیا نہیں کرنا چاہیے، طعنہ دینا، ذہنی دباؤ، خودکشی تک نوبت، رشتہ توڑ دینا، بچے بے گھر ہو جاتے ہیں۔ دوسروں سے چھپانا، بچے میں احساس کمتری پیدا ہوتا ہے۔ اپنے بچے کو اپنا مقام دیں، اس کو اپنا نام دیں۔ زبردستی علاج یا تشدد جسمانی نفسیاتی نقصان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان لوگوں کے ساتھ کیا رویہ تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں وہ لوگ جو مرد و عورت دونوں کی مشابہت رکھتے تھے موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا بلکہ ان کے لیے شرعی حدود، پردے اور دیگر احکام واضح فرما دیے، مگر انہیں ذلیل یا دور نہیں کیا۔ خواجہ اسرا بھی اللہ کی پیدا کی گئی مخلوق ہیں، لہٰذا ان کا خیال کریں، ان کا احترام کریں۔ گھر والوں کا فرض ہے کہ وہ انہیں ویسا ہی پیار دیں جیسا کسی بھی بیٹے یا بیٹی کو دیتے ہیں۔ اگر گھر والے ساتھ دیں تو وہ بھی عزت کی زندگی اور جی سکتا ہے اور عزت کی زندگی اور سکون کی زندگی گزار سکتا ہے۔ اگر آپ میری اس بات سے متفق ہیں تو پلیز کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے اور میری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔